बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। आज 25 जुलाई है और आज ही के दिन ठीक 2 बरस पहले आम इंतखाबात हुए। मुल्क में लोगों ने अपनी जो राय है उसका इजहार किया और मैंडेट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को और उनकी जमात को। इमरान खान साहब मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म इसके नतीजे में मुंतखब हुए। 2 साल जो हैं इस इलेक्शन को हो गए हैं। हुकूमत के बनने से लेकर अब तक जो उसकी परफॉर्मेंस रही है, कारकर्दगी रही है, चैलेंजेस रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। एक तो वो चीज़ें हैं जो इस हुकूमत को वर्षे में मिली और उनमें से एक बड़ी चीज़ जिसका आजकल बड़ा ज़ोरों शोर से तस्करा जारी है वो FATF की ग्रे लिस्ट का मामला है। FATF की ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान का होना पिछली हुकूमत की बदौलत ही हुआ। अब उससे निकलने के लिए कानून साजी की ज़रूरत है। पिछले दौर में हमने देखा कि उस वक्त वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट कर दिया था और वो ट्वीट ही बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ था पाकिस्तान के लिए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट की फहरिस्त में शामिल ना होने का इंदिया दिया था। और उसके बाद भारत ने और अमेरिका ने अपनी कोशिशें नए सिरे से तेज़ कर दी थी और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो राजदारी से मुतल्लिक कवानीन पर गैर संजीदा नहीं है और ये भी पाकिस्तान के लिए नए ख़तरे की घंटी जो है वो इनके इस ट्वीट के बाद से बजना शुरू हो गई और उसके बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। अब इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से निकाला जाए और उसके लिए कानून साजी दरकार है। लेकिन हम देखते हैं कि ऑन दी अदर हैंड जो अपोजिशन है वो इस मामले को भी नैब के अंदर कवानीन में जो तरमीम का मामला है उसके साथ मिलाकर देख रही है। अब इस पर अपोजिशन साथ क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो दूसरे मामलों में इस चीज़ को एक बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ज़ाती केसेस से बचने के लिए। लेकिन हमारी इत्तलात यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस मामले पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं हैं। जो अभी तक 2 साल का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें बहुत तस्करा हुआ नैब का भी, आजकल फिर उसकी बाज़गश्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नैब के हवाले से कही गई हैं, उस पर बात करेंगे। और नैब ने आज जो जवाब अपना जमा कराया है सुप्रीम कोर्ट में उसका भी जिक्र होगा आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शर्मिला साहिबा आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब आपसे आगाज़ करते हैं। पहले तो इलेक्शन से लेकर आज जो 2 साल हुए, कुछ हो ना हो परफॉर्मेंस में बाद में आएंगे, लेकिन वो जो 2 जमाती निज़ाम था, 2 पार्टी सिस्टम चलता आ रहा था, जो स्टेटस को था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़रूर ब्रेक किया। तो आप जैसे लोग जो शुरू से स्ट्रगल में साथ रहे हैं वो आज के दिन कितना अहम है उनके लिए जब स्टेटस को टूटा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए अहम इसलिए है कि ये इस लिहाज से अहम था। 25 जुलाई को अल्लाह ने हमसे इलेक्शन जितवाया, इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। उसके बाद क्रूशल इसलिए था कि इट हैड बीन अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल। मेरे जैसे लोग जो थे, वी जॉइंड खान साहब इन मिडवे। मैंने 11 में ज्वाइन किया आफ्टर डूइंग माई जो प्रोफेशनल डिग्रीज थी लॉ एंड इंजीनियरिंग की। कुछ लोग मेरे से पहले ज्वाइन किए 90s की फेज़ में, 96-97 में। अच्छा, आप अभी 2 साल ये हो गए हैं। 20 साल जब आप 21 साल जदोजहद करते हैं तो देयर इज़ अ लिमिट जहाँ पे फिर आपका एक लोग थक जाते हैं। खान साहब ऐसा भी वक्त आया जब इमरान खान साहब अकेले भी रह गए, जब इलेक्शन में उन्होंने बॉयकॉट किया। APDM का जो उनका हुआ था, या 2002 में सिर्फ एक मुंतखब हुए, 96 में तो कोई नहीं सीट जीत सके। ये वो टाइम था कि यहाँ पे हो सकता है कि अगर ये कामयाबी हमें अल्लाह ना देता, खान का तो हौसला रहता, फिर भी बहुत से लोग पीछे हट जाते क्योंकि देखें हमेशा आपके साथ लोग नहीं रहते। इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्लाह ताला हमें ये एक ब्रेक मिले। हाँ, 2/3 नहीं मिला, लेकिन सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टाइम कम होगा, ज़्यादा मैं लंबी बात नहीं कर सकता। जब भी कोई नया नज़रिया पाकिस्तान में या कोई एक ब्रेक थ्रू आई है स्टेटस को की, हमें अल्लाह ने 2 बार ये मौका दिया है। एक बार मैं और आप जब शायद पैदा भी नहीं हुए थे, भुट्टो साहब के दौर में, when यंग लोग आए और एक स्टेटस को ब्रेक हुई, ही लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। 41 साल बाद ये दोबारा अपॉर्चुनिटी इमरान खान साहब की सूरत में आई कि एक स्टेटस को जो है वो ब्रेक हुई। ठीक है। अच्छा,
پختونخوا میں ہمیں 2/3 ملی, یہاں ہم بس تھن میجورٹی ہی ملی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کچھ میجر ڈیسیجنز لینے کے قابل ہوئے. وزیر اعظم کی کرسی پہ جب آپ بیٹھتے ہیں, جب تک آپ اس پارلیمنٹری سسٹم میں آپ ایگزیکٹو آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا, آپ ہمیشہ اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ تبدیلی لا ہی نہیں سکتے, آپ صرف بات کر سکتے ہیں. ہاں اس میں وہ کامیابیاں ابھی تک شاید ہمیں 100% یا 80% نہیں ملی ہوں گی, لیکن ہم نے سٹارٹ لے لیا. چونکہ ایک بڑی مشکل سے نکلنے کے وقت آپ کو وہ مشکل کا وقت جو ہے سب لوگ لان تان کرتے ہیں. ہمیشہ جس نے بھی کوئی دنیا میں بڑا کام کیا ہے, مجھے ایک ایگزامپل سعدیہ افضال صاحبہ بتا نہیں سکیں گی جہاں شروع میں کسی کو کرٹیسائز نہ کیا گیا ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کی طرف جو ہے وہ لے چلے ہیں الحمدللہ. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت کیبنٹ لیول پہ یا حکومتی لیول پہ اس بات کے لیے عمران خان صاحب یا کوئی کیبنٹ ممبر جو ہے میجورٹی اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ کوئی کرپٹ آدمی ایسا ہمارے اندر بیٹھا ہو یا کوئی ایسی غلط ڈیسیجن میکنگ ہو. ہم اوپن ہیں ڈسکشن کے لیے, یہ بڑی, کیونکہ کرپشن کے خلاف بڑا آپ کا ایک علم بلند کیا خان صاحب نے الیکشن سے پہلے. کیونکہ ہم سب کو یہ پتا ہے, جو عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں, میں ہوں یا جو میرے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ورکرز, ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ ڈیلیور کرتے ہیں تو پھر نیکسٹ باری جو ہے وہ بھی خان صاحب کی ہی ہے پاکستان بہتر کرنے کے لیے. یہ بڑا اہم جو نقطہ ہے نا, جو اگر کے بعد کا جملہ ہے وہ ہے کہ اگر ہم ڈیلیور کرتے ہیں. لیکن میں اگر اپوزیشن سے پوچھتے ہیں, اوبویسلی تنقید تو ہوتی ہے. شرمیلہ صاحبہ, اگر میں آپ سے کچھ اچھی چیزیں پوچھنا چاہوں ہٹ کے, اس موقف سے ہٹ کے جو اپوزیشن کا رہتا ہے 2 سال کے بعد, کہ آج کے دن چلے تبدیلی اس حد تک تو آئی کہ پاکستان میں جو 2 جماعتی نظام تھا وہ ٹوٹا, سٹیٹس کو بریک ہوا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اور کسی چیز کے اندر بھی تبدیلی آئی؟ بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ. دیکھیے, پی ٹی آئی کی ایک بڑی حکومت آئی جو بڑی فین فیئر کے بعد آئی, اور لوگوں نے ان کو جس طریقے سے آگے آ کے سپورٹ کیا, اور ایک میں سمجھتی ہوں کہ خاص طور پہ جو یوتھ تھے پاکستان کے, ان کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی ایک امید ہوگی, نیا پاکستان ہوگا, اور اس نیا پاکستان کے اندر وہ تمام چیزیں ہوں گی جو پچھلے پاکستان میں ان کو میسر نہیں تھی. مثلاً یہ کہ کھانے پینے کی اشیاء سستی ہو جائیں گی, لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, کاروبار بڑھے گا, معیشت ترقی کرے گی, بجلی کے نرخوں میں کمی آئے گی, اینڈ سو آن سو فورتھ. جو ایک عام آدمی کی خواہش ہوتی ہے, ایک مڈل کلاس اور مڈل کلاس شخص جو ہوتا ہے, پاکستان ترقی کرے گا, ایکسپورٹس بڑھیں گے, امپورٹس گھٹیں گے, قرضے ختم ہوں گے. لیکن پچھلے 2 سال میں سعدیہ اگر آپ دیکھیں تو اس حکومت کے 4 تاریخی کام ہیں, اور میں ان کو ڈیفینیٹلی ان 4 چیزوں کا کریڈٹ دوں گی. پہلی چیز کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار جی ٹی پی جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ کے اندر گیا ہے. ملک کی تاریخ میں پہلی بار جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے کبھی بھی جی ٹی پی نیگیٹو میں نہیں گیا, لیکن اس حکومت کے دور میں پچھلے 2 سال میں اس سال مائنس کے اندر چلا گیا. دوسری سب سے بڑی ایک تاریخی بات کہ ملک کی تاریخ میں کبھی بھی راتوں رات 26 روپے پیٹرول کے پیسے نہیں بڑھائے گئے. اتنی بڑی نرخ کبھی نہیں بڑھائی گئی, یہ بھی ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے. تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ایف بی آر. آج تک پاکستان میں کبھی بھی ایف بی آر نے اپنے ہدف جو ٹارگٹس ان کے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی حاصل کرنے میں ناکام نہیں ہوئی, لیکن مسلسل 2 سالوں سے وہ اپنے ہدف ناکام ہو رہی حاصل کرنے میں. اور چوتھی اور بہت بڑی ان کی جو ایک تاریخی انہوں نے کام کیا وہ یہ ہے پبلک ڈیٹ. پبلک ڈیٹ اگر میں آپ کو فگر دے دوں, اور میں کیونکہ علی محمد صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر, میں ہی از ون آف دوز ویری فیو پیپل جو تھوڑے سلجھے ہوئے ڈیسنٹ تمیزدار ہیں پی ٹی آئی میں, جو ایک ریئلٹی ہے. میں بالکل یہ آپ دیکھیں کہ 2008 میں 6.1 ٹریلین خرب قرضہ تھا, 2013 میں 14.2 خرب 5 سال میں, اس کے 5 سال 2018 میں 24.9 خرب, اور اس کے 2 سال کے دوران حکومت کے اندر 35.2 خرب. یہ بھی تاریخی ایک ڈیٹ ایکیومولیشن ہے جو 2 سال میں انہوں نے 11 خرب روپے جمع کر لیے. یہ 4 چیزیں جن کا آپ کریڈٹ دیتی ہیں اس حکومت کو, یہ تاریخی ہو گئی تو ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی. اس کے علاوہ بڑی چیزیں ہیں, چینی کی قلت, پیٹرول کی قلت,
گیس کی قلت, ادویات کے اندر تاریخی جو ہے وہ پیسوں میں نرخوں میں اضافہ, اس کے علاوہ آٹے کی قلت, ہر چیز کی قلت ہے. اس پینڈیمک میں, اس وائرس کے دوران جس طریقے سے یہ حکومت یہ ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے یہ جو آپ نے کہا یہ 4 چیزوں کا جی ڈی پی جو ہے وہ نیگیٹو, آپ نے کہا پہلی دفعہ گئی, پیٹرول پرائس انکریز اس طریقے سے 25 روپے جو بڑھا دیا گیا, ایف بی آر ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو نہیں کر سکا, اور پبلک ڈیٹ جو ہے وہ بھی انکریز ہوتا گیا. یہ ساری چیز علی محمد خان صاحب اپنی جگہ, جس طرح شرمیلا صاحبہ نے بتایا, ان چیزوں کے ساتھ ابھی تک کی جو پرفارمنس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کل ملک میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی دوبارہ آ پائے گی ان چیزوں کے ساتھ؟ دیکھیں یہ اٹ ول بی ابل ٹو سپرفیشل ہائپوتھیٹیکل. کبھی بھی کوئی آپ کو کوئی سین پولیٹیشین ہائپوتھیٹیکل بات پہ کبھی آپ کو رسپانس دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں کوئی پہلی جمہوریت نہیں ہے, دنیا کی نہ آخری ہے. تو کوئی مجھے ایگزامپل, بڑے بڑے ماہر یہاں پہ بیٹھے ہیں, تو بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں جن کی اکانومیز مضبوط ہیں, اور جو جن کی اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں, جن کی ڈیموکریسی صرف اسمبلیوں کے اندر نہیں بلکہ پارٹیوں کے اندر بھی ہے, جہاں کسی کو یہ نہیں پتا کہ آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں, تو آج سے 10 سال پہلے ریپبلکنز کا کون تھا کسی کو نہیں یاد ہوگا. کہ اوباما اگر تھا تو اوباما سے پہلے نو بڈی وڈ ریمبر کہ کلنٹن سے پہلے کون تھا. تو آپ اپنی پارٹی کو ایک ٹرو ڈیموکریٹک پارٹی مانتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ابھی اس میں کافی ہم نے اور کام ہمیں کرنا ہے, لیکن میں جو بات کروں وہ یہ تھی کہ ان حالات میں کوئی بھی ملک میں جب الیکشن ہوتا ہے, کوئی دنیا کا بہترین سے بہترین حکمران بھی 2 سال کے اندر جب اس کا ٹینیور 5 سال کا ہوتا ہے, کیونکہ جو اپنے وعدے کیے ہوتے ہیں ان کے میچور ہونے میں وقت لگتا ہے, وہ آپ کا نظر آتا ہے آخری سال میں, پازیٹیو نیگیٹو سب, لیکن آثار شروع سے ہی نظر آتے ہیں. لیکن جو ووٹ گیٹرز ہوتے ہیں, جس پہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, وہ 2 سال کے اندر کسی کو یونین کاؤنسل کا بھی جو منتخب ہوتا ہے, پہلے سا وہ کہتا ہے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. سو اس کی وجہ یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ تیسرے چوتھے سال میں جا کے چیزیں کوئی بھی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ شروع میں آپ کی یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو پہلے دن کی پاپولیرٹی ہوتی ہے اسی طرح رہیں. بٹ ون آف دی ریزنز لیکن 3-4 چیزوں کا اگر آپ مجھے اجازت دیں, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ لوگوں نے خود شاید ہوپس یا اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کی نا, وہ تو 100 دن نہیں ہو جائے گا, 3 مہینے میں یہ بتا دیں. جو بڑا لیڈر ہوگا وہ عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں, وہ خان صاحب نے زندگی میں پہلے بار نہیں کی. بھٹو صاحب نے بھی بڑا ہوپ دیا اس ملک میں جہاں لوگوں کے منہ میں زبان نہیں تھی. میرے ایک بزرگ ہوتے تھے, صاحب تصوف تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, میرے بڑے اچھے بہترین دوست تھے. when he died he was 90 years of age, میں 20 سال, I was in my late 20s. انہوں نے مجھے ایک ایسی بات کی جو آج تک کسی پیپل پارٹی والے سے بھی میں نے نہیں سنا. حالانکہ نہ وہ کبھی پیپل پارٹی, وہ پولیٹیشین تھے ہی نہیں, وہ تو مطلب صاحب تصوف تھے. وہ کہتے تھے بھٹو نے, کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان, وہ تو آج تک نہیں ملا نا ان کی طرف سے, لیکن وہ کہتے ہیں بھٹو نے غریب کے منہ میں زبان دی, اس نے اس کو ہوپ دی کہ جب 47 سے لے کے اور 70-71 تک جو ہے ان کو دبایا گیا, عام آدمی کو دبایا. اچھا, عمران خان صاحب نے آپ کو ایک ہوپ دی, کیا ہوپ دی آپ کو؟ یہ ہوپ دی کہ سعدیہ افضال جو ہے وہ ایک مڈل کلاس, وہ ایک پروفیشنل ہے, وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہے, اپنی فیلڈ کی ایک ماہر ہے, اس نے محنت سے ایک مقام بنایا. اس کو وہ سینس آف پرائڈ دیا ہے کہ اگر تم مڈل کلاس کے ہو, تم لوور مڈل کلاس کے بھی ہو, اگر تم قابل آدمی ہو تو یہ پاکستان اتنا ہی تمہارا ہے جتنا کسی ایک ارب پتی یا کروڑ پتی کا. وہ ہوپ آ گئی, لیکن اب وہ وعدے بھی جو ڈیلیور کرنے تھے اب ان کی طرف آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شرمیلا صاحبہ نے 4 چیزیں جو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اس کا میں رسپانس دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں نیگیٹو کا جواب دینے سے پہلے اپنی پازیٹیو پہ ضرور بات کروں. چلیں پازیٹیو بتا دیں. وہ تو انہوں نے 4 چیزیں جو کریڈٹ اس کا بھی میرے پاس ایک معقول جواب ہے جو وہ پسند نہیں کرے گی, لیکن آپ کی آڈینس شاید اس کو پسند کر لے, ٹیک کر لے. میں سمجھتا ہوں سب سے جو امپورٹنٹ چیز عمران خان صاحب نے کی, لوگ مختلف باتیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں حکومت میں آ کے اکاؤنٹیبلٹی پہ کھڑے رہنا. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو ہلتے دیکھا ہے, اپوزیشن میں بیٹھ کے بڑی باتیں کرنا. حکومت میں جب آتے ہیں اپنے کہتے ہیں نہیں اس کو بعد میں کر لیں گے, جیسے ہی کسی کا نام آیا کر دو انکوائری, کر دو پبلک, لیٹ اٹ کم ان the eyes of the public. ٹھیک ہے جی, کوئی کسی کو چھوٹ نہیں ملے گی. میری اپنی گورنمنٹ میں بھی جو ہوگا, میں بہت سی پروگراموں میں یہ بات کی اور آپ کے پروگرام میں بھی کروں, میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی ہے, اور اب تو میں کوئی 10 بار یہ بات اسمبلی میں کر چکا ہوں کہ وہ جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی اپنی حکومت کے بننے کے 2 مہینے کے اندر, جب میں کابینہ میں 1 مہینہ بعد آیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, تو میرا کام تھوڑا لیٹ ہوتا ہے, تو میں مہینے بعد کابینہ کا حصہ بنا. میں جب کابینہ کا حصہ بنا تقریباً 15-20 دن کے بعد ایک کیبنٹ میٹنگ ہماری ہر ہفتے ہوتی ہے. خان صاحب نے ایک کیبنٹ میٹنگ میں ایک بات کی, ہم پولیٹیشنز کو, اور آپ یہ مراد سے یا فیصل سے یا اسد عمر بھائی سے کسی سے کنفرم بھی کرا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی کہ میں یہاں سیاست کرنے نہیں آیا,
मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूँ. was verbatim exactly quote unquote his words. उन्होंने ये बात की कि मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा लेकिन आप लोगों में से किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा. और उन्होंने साबित किया कि जहां करप्शन नहीं, जहां सवाल उठा उन्होंने कहा यार पहले क्लियर करके आओ फिर इधर वापस आना. मैं समझता हूं उसमें सुकम होंगे. ठीक है, लेकिन एक दूसरा जाता है, इस पे हमने भी कहा था कि बड़ी अच्छी बात है कि वो रिपोर्ट्स दूसरा ये है कि आप एक इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार थे. मियां साहब थैंक्स टू हिम वो खुद ही अपने फॉरेन मिनिस्टर थे तो वो अपनी जाती विजिट्स पे लंदन तक जाते थे. वो आपका अच्छा तीसरा बहुत जो आपका फॉरेन पॉलिसी के साथ जुड़ी हुई एक चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में अमन होगा तो यहाँ कोई रोजगार बनेगा ना. उसमें हमारी पिछली हुकूमतों का भी क्रेडिट है जिन्होंने स्वात ऑपरेशन इन लोगों ने किया. कराची में अमन मियाँ साहब के दौर में आया लेकिन असल में पाकिस्तान में अमन और तरक्की तब आएगी जब अफगानिस्तान में अमन होगा, जब अफगानिस्तान में अमन होगा. और उसके लिए जो अफगान पीस प्रोसेस के लिए इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो रोल प्ले किया, जो अफगान तालिबान और अमेरिकन के बीच में, और जो अफगान गवर्नमेंट को पहली बार हमने मजबूती से ये मैसेज दिया कि अफगान इशूज को आपने हल करना है. तीसरा बड़े वो प्रोजेक्ट्स जो हमेशा इन्होंने इफ्तिताह किए उस पे काम शुरू किया. बड़े डैम्स, आपको नहीं पता कि मोहम्मद डैम हमारे पख्तूनों के लिए कितना अहम था, दियामिर भाषा कितना अहम है. और उसके साथ साथ जिस चीज़ पे लोग हमें बहुत लान तान करते हैं लेकिन वो बड़ी अहम है. हमने पहले 6 महीने तक बल्कि बहुत अरसे तक आपको हमने ये बात नहीं बताई थी. असद उमर साहब ने भी नहीं बताई थी, हमें भी बाद में बताई. वो ये थी कि अगर हम शुरू में बता देते कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने आपके पास 1 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, उससे भी कम था. उस मुश्किल सूरत हाल में आपको स्टेबलाइज करके दिया. ये बात उन्होंने मेरी बहन ने की कि आपकी जो है जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव, उसमें कोविड का भी एक रोल है. लेकिन मत भूलें 5 साल मियाँ साहब के दौर में आपकी एक्सपोर्ट 0% बढ़ी. ठीक है. और एग्रीकल्चर जो आपका 65% एग्रीकल्चर मुल्क है, आपको पता है हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ कितनी थी उनके दौर में? माइनस में थी. चलें, अब मियां साहब के दौर की बात हो रही है और पीएमएलएन के जो है वो $20 अरब से 3 पे वापस लेके आए. लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पीएमएलएन के आज वो भी अपना आके मौकफ दे सकें लेकिन आई थिंक कोई कहीं पर बिजी है, कोई अवेलेबल नहीं हो सका. एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, शर्मिला फारूकी साहिबा से बात करेंगे. और ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात हुई, अकाउंटेबिलिटी करने वाला जो इदारा है उसके हवाले से जो आजकल चीज़ें चल रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर दर्ज हैं और आज नैब का जवाब सुप्रीम कोर्ट में गया है, उस पर भी बात करते हैं एक वक्फे के बाद. वेलकम बैक. प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद. शर्मिला साहिबा, अब ये जो एहतसाब की बात हो रही थी कि कुछ और हो ना हो अकाउंटेबिलिटी पे, वो कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब ने ना कॉम्प्रोमाइज़ किया है और ना करेंगे. अब अकाउंटेबिलिटी वाला इदारा जिस पर आपको भी एतराज़ हैं, नून लीग को भी एतराज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर भी काफ़ी चीज़ें लिखी. आज चेयरमैन नैब ने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया है उसमें उन्होंने कहा कि जी हम करप्शन मुकदमात का फ़ैसला 30 दिन के अंदर तो कर ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है. 50-50 गवाह बनाना भी हमारी मजबूरी है. और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा ताख़ीर इस वजह से होती है जो फैसले हैं, जो हाई कोर्ट्स ज़मानत के लिए लोग चले जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा असूलों पर अमल नहीं होता और बहुत सारी ऐसी चीज़ें. सो ये अब ऑर्डिनेंस में ये नैब कवानीन में तरमीम की जो बात कर रहे हैं इसमें आप लोग कितना साथ देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हुकूमती मौक़िफ़ ये आता है कि आप लोग बारगेन करेंगे या ब्लैकमेल करेंगे कि अच्छा आप ये करें, फिर FATF वाली कानून साजी बड़ी दरकार है. शाह महमूद कुरैशी साहब आज बता रहे थे, क्यों नहीं इस पर सब इकट्ठे हो पा रहे? देखिए सादिया, जहाँ तक एहतसाब का मामला है इस बात पे कोई दो राय नहीं और किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि मुल्क में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो एक वॉच डॉग हो और द एग्जीक्यूटिव. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो अपोजिशन की तरफ से तो ये शिकायत आती ही हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है. और इस हुकूमत का जो 5वां एक तारीखी काम है वो ये है कि जितनी बदतरीन सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ इस हुकूमत के दौरान हुई हैं अपोजिशन के ख़िलाफ़, वो शायद ही किसी हुकूमत के दौरान 90s के अंदर नवाज शरीफ साहब करते थे और उसके बाद अब ये बेड़ा इन्होंने उठा लिया है. मेरे ख्याल है अगर किसी किस्म का कोई अभाम किसी को था
تو وہ خواجہ برادران کے کیس کے اندر جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اگر اس کو پڑھ لیں تو کسی قسم کا ابہام نہیں رہ جاتا, کیونکہ اب یہ اپوزیشن نہیں کہہ رہی, یہ اعلیٰ کے ریمارکس بھی نہیں ہے, یہ باقاعدہ ججمنٹ میں ہے اینڈ دس از اے ٹوٹل چارج شیٹ. اور یہ آئندہ آنے والے تک یہ کورٹ ہوگا, یہ پی ایل ڈی میں کورٹ ہوگا, یہ مختلف کیسز میں کورٹ ہوگا. دیکھیے ہمیں اعتراض نہیں ہے, سکم ہوں گے, لکوناز ہوں گے قانون کے اندر, اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن کے لیے ایک قانون اور حکومتی لوگوں کے لیے دوسرا قانون. چینی اسکینڈل کو اگر آپ لے لیں, مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ فورینسک رپورٹ کروا دی حکومت نے, لیکن اس کے جو کرتا دھرتا اس رپورٹ میں نام شامل ہے وہ کہاں ہے آج؟ جہانگیر ترین صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, خسرو بختیار کی ترقی ہو گئی ہے, اس سے پہلے چلیں وہ کہتے ہیں نا 30 دن میں نہیں ہو سکتا, اتنے گواہ لانے. مجھے ایک بات بتائیے, معلم جبا کیس, یہ نیب کی اپنی رپورٹ ہے 2014 کی کہ پرویز خٹک صاحب نے یہ اگینسٹ دا رول illegally ٹریک دیا. ویئر از پرویز خٹک صاحب ٹوڈے؟ ہی از اے فیڈرل سٹنگ فیڈرل منسٹر. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے پشاور کا بھی, یعنی آپ وہی بات کر رہی ہیں جو سپریم کورٹ نے لکھا اپنے فیصلے میں کہ باؤنڈری کے اس طرف کے لوگوں پر کارروائی نہیں کرتا نیب, اور یہ تاثر عام ہوتا جا رہا ہے. ابھی جو آڈیو ٹیپس آئی ہیں جس کے اندر وہ کمیشن مانگ رہے ہیں, اگر یہ پیپلز پارٹی کا ایڈوائزر ہوتا سندھ میں, وہ اب تک جیل میں بیٹھا ہوا ہوتا, کوئی کارروائی نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا. ابھی تک تو نیب کاگنیزنس لے چکی ہوتی. دیکھیں یہ نیب کی بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسا پرسپشن آ رہا ہے, اور اب یہ تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, تو یہ پرسپشن ہٹائیں. دے نیڈ ٹو پروگریس ان اے ویری امپارشل مینر. دوسری امپورٹنٹ چیز بات کی گئی کہ جناب یہ جو آپ کا ایگریکلچر, بھائی ایگریکلچر آپ کی جی ڈی پی کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ 20% ہے. ٹڈی دل کے معاملے کے اوپر حکومت نے کتنی نااہلی دکھائی ہے ساتھیہ. 1 سال قبل آصف علی زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ بتایا تھا, باور کرایا تھا کہ یہ ایک عذاب آپ کے سر پہ آنے والا ہے. کچھ نہیں کیا, کوئی ایک نیشنل لوکس کنٹرول پروگرام بنا دیا, ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی, لیکن آن گراؤنڈ نتھنگ. آپ کو پتا ہے 5 ملین ہیکٹرز ایگریکلچر ہیز بین ڈسٹرائڈ. اور کاٹن کراپ جو آپ کی جی ڈی پی کو ہر سال $2.2 بلین ریونیو دیتا ہے, وہ پوری کی پوری فصل تباہ ہو گئی ہے. مطلب ایک تو ہوتی ہے نا, فوڈ سیکیورٹی کے وزیر کھڑے ہوتے ہیں فخر امام صاحب اسمبلی کے فلور کے اوپر اور کہتے ہیں جی چھیلا گندم کہاں چلے گی, مجھے تو پتہ ہی نہیں, غائب ہو گئی. اب اگر وفاقی وزیر صاحب وہ پتہ نہیں چلا, ایگزیکٹلی ہی واز آلسو سرپرائزڈ کہ وہ کہاں گیا. یہ جو 2-3 چیزیں, پہلے میں اس کا ذرا جواب لے لوں کہ یہ جو چینی کا یہ کرائسس ہوا, پھر آٹے کا ہوا, اس سے امیج تو آپ کی حکومت کا کافی خراب ہوا. پہلے وہ ادویات والا اسکینڈل تھا, وہ بھی آیا لیکن اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا, قیمتیں بڑھیں, اب مزید قیمتیں جو ہیں وہ ادویات کی بڑھنے اسی طریقے سے جا رہی ہیں. پھر آپ کے جو پیٹرولیم کے مشیر تھے ندیم بابر صاحب, انہوں نے اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیا یہ کہہ کے کہ بھائی میں تو مشیر ہوں, فیصلے تو چیف ایگزیکٹو کرتا ہے, وزیر اعظم کرتا ہے, میرا کام تو صرف مشورہ دینا ہے. یہ چیزیں حکومت کا امیج خراب کرنے کے لیے آپ کو لگتا نہیں کافی تھی؟ دیکھیں جب کبھی آپ ٹف ڈیسیجنز لیتے ہیں تو آپ کو ہر طرف سے آپ زیر عتاب ہوتے ہیں, عوام بھی ریلیف چاہتی ہے. دیکھیں عوام ہمیشہ آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے, لیکن عوام اتنا صبر کا مظاہرہ وہ نہیں کر سکتی, مجبوریاں ہیں, زیادہ تر ہم غریب لوگ ہیں. تو وہ تو جب آپ حالات بہتر ہوں گے وہی عوام تعریف کرے گی. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر آپ رن آف دا مل گورنمنٹ چلانا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, آپ قرضے پہ قرضے لیں, ڈارنامکس چلائیں, اسحاق ڈار صاحب کی اکانومی چلائیں. لیکن اگر اپنی حکومت میں کوئی آپ کو مفتاح اسماعیل مل گیا تو اسحاق ڈار صاحب کی 4 سال پالیسی کو ریورس بھی کر دے گا. اگر اتنی اچھی تھی تو وہ کیوں انہوں نے جو ہے ریورس کی. سوال یہاں پہ 2-3-4 بنتے ہیں. پہلی یہ ہے کہ مافیا پہ ہاتھ ڈالنا ہے تو مافیا ریٹیلیٹ کرے گی. وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ پڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر وہی مافیا کے لوگ عمران خان صاحب جیسے شخص کے لیے بھی ناگزیر ہو جائیں اور انہی کے ارد گرد نظر آنے لگیں تو؟ لیکن خان صاحب نے ہمیشہ اپنے مقصد کے لیے کمپرومائز کیا, مقصد پہ کبھی بھی نہیں کیا. جس دن وہ مقصد پہ کمپرومائز کریں گے تو پھر عمران خان نہیں ہوں گے, نہ پھر ہم ان کے ساتھ ہوں گے. ہم ان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے مقصد پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. لیکن جو مافیا کی بات ہے میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں, خان صاحب نے جس بھی چیز پہ وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں مافیا ریٹیلیٹ کرتا ہے, اور ہم اس سے تنگ نہیں ہوتے, اس نے ریٹیلیٹ کرنا ہے. پاکستان میں بڑا کم ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائسز کم ہوتی ہیں تو آپ بجائے اس کی کہ اپنا کشن بڑھائیں اور سرکار کا خزانہ بھریں, انہوں نے کہا نہیں اس کو ٹرانسفر اٹ ٹو دا پیپل. جیسے وہ ٹرانسفر کرنے کی بات کی, پیٹرول غائب کر دیا.
अच्छा पेट्रोल गायब किन लोगों ने किया? वो कोई कमजोर लोग तो नहीं है, ताकतवर लोग हैं। उनके ताने बाने आपकी काबीना में बैठे लोगों से जाके नहीं मिलते? हो सकता है, होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता किसके हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कौम को ये ट्रस्ट अपने लीडर पे रखनी चाहिए, और है कि अगर आप इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, जब सर्जरी होती है तो तकलीफ होती है। दूसरी बात, अब मुस्कुरा रही है, मैं उस बात की तरफ नहीं जा, ये बात करते जब सर्जरी होती है तो तकलीफ होती है। अच्छा, दूसरा मैं नैब वाली चीज़ की तरफ आना चाहता हूँ। देखें, ये बात करना कि नैब को ठीक करना चाहिए, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, उसमें केसेस जल्द ख़त्म होने चाहिए, लोगों को सिर्फ पकड़ दकड़, हमने कोई मेले के लिए कोई कुर्बानी के जानवर नहीं इकट्ठे करने के, अंदर बंद करो फिर बाहर निकालो। नो, व्हाट पीपल वांट इज कि पकड़ दकड़ मत करो, पकड़ो पैसा निकालो। अभी लेकिन अभी तो यही हो रहा है ना कि पैसा कुछ आ नहीं रहा, वो पकड़ रहे हैं, वो चीजें अदालतों में भी साबित नहीं होती हैं, बरी हो जाते हैं या ज़मानतें हो जाती हैं। उसमें दो चीज़ें हैं, क्या इसको ठीक करना है या एहतसाब हमें सूट नहीं करता। बदकिस्मती से बसद एहतराम जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है या जो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, वो तो नॉन स्टार्टर है कि वो कहते हैं कि इसको बंद कर दें, इसको खत्म कर दें। आप अपनी तजावीज़ दें कि इसको किस तरह ठीक करें, लेकिन बैठते नहीं है ना उनके साथ, बैठेंगे तो बात करेंगे ना। लेकिन मैं देखें, मैं उस कमेटी का भी हिस्सा हूँ, वैसे भी एज अ पार्लिमानी उमूर के साल शुरू से ही, गवर्नमेंट के शुरू से मैं देख रहा हूँ कि जो भी वहाँ वो करते हैं, बातचीत होती है। मैंने आज तक, यकीन जाने, अगर शर्मिला बीबी को मालूमात हैं तो मेरे मालूमात में इजाफा कर दें, अपोजिशन की तरफ से जो तजावीज़ आती है ना सादिया साहिबा, वो क्या होती हैं? वो ये होती हैं कि जल्द जमानत कैसे मिलेगी, हमें लंबे अरसे के अंदर मत रखो। कोई एक तजवीज़ ऐसी नहीं आती कि आप चोरों को पकड़ें कैसे, आप कन्विक्शन रेट को बेहतर कैसे बनाएं। चलिए वो देखते हैं, अब आगे वाली मीटिंग्स में आप लोगों के ऑब्वियसली एक्सचेंज होगा तजावीज़ का, तो पता चल जाएगा। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया, शर्मिला फारूकी साहबा बेहद शुक्रिया। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे पोलियो वायरस के हवाले से, जिसके हवाले से पूरे मुल्क में इस वक्त जो कैंपेन है, जो मुहिम है, उसका बाकायदा आगाज़ किया गया है 20 जुलाई से। इस पर बात होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, आजकल जहां हम कोरोना से नबर्द आज़मा हैं और हुकूमत की तमाम तर कोशिशें कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए लगी हुई हैं, हमारा हेल्थ केयर जो सिस्टम है ऑब्वियसली उस पर हमने बहुत बात की है कि जो आम चीज़ें हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं लोगों को प्रोवाइड करने की, उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। तो कोरोना के हवाले से तो ऑब्वियसली एहतियात किस कदर ज़रूरी हो गई है, क्योंकि अगर ज़्यादा बर्डन पड़ता है हमारे डॉक्टर्स पर, हस्पतालों पर, तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ख़तरनाक है और पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे रह गए हैं जहां से इसका ख़ात्मा नहीं हो सका। सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जहां पर ये जो वायरस है ये पाया जाता है, वो पोलियो है। और पोलियो अफ़गानिस्तान में है इस वक्त और पोलियो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की जो तमाम तर कोशिशें थी पोलियो के ख़ात्मे के लिए, उनको तर्क करना पड़ा, उनको मुअत्तल करना पड़ा कोरोना की वजह से, क्योंकि हुकूमत ने तमाम तर अपना जो फोकस था वो शिफ्ट कर दिया कोरोना जैसी नेशनल इमरजेंसी के आने के बाद। लेकिन अब 20 जुलाई से दोबारा इस हवाले से बाकायदा एक मुहिम का आगाज़ किया गया है। और हमारे यहाँ ये जो पोलियो के ख़ात्मे की मुहिम थी, बच्चों को कतरे पिलाने की जो मुहिम थी, उसको पिछले बरस 2019 में बहुत ज़्यादा धचका लगा। उस वक्त जब तरह तरह की बातें, मुख्तलिफ अफवाहें, मुख्तलिफ रूमर्स जो हैं लोगों ने इस कैंपेन के हवाले से फैलाना शुरू कर दी। आज हमने चाहा कि दोनों एतबार से, क्योंकि इसमें मज़हब का भी बड़ा एक एलिमेंट है और लोगों ने मज़हब से जोड़ कर भी इस पर बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ कैंपेन की, और जो डॉक्टर्स हज़रात हैं वो इस पर क्या कहते हैं। तो आज हमारे पास दोनों शख्सियात का बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर उस्मानी साहब हमारे साथ हैं जामिया दारुल उलूम कराची से, और प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ हैं, माहिर हैं वबाई अमराज के। आप दोनों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बेहद शुक्रिया। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी राय चाहूँगी
آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2019 سے بہت زیادہ ایک پروپیگنڈا شروع ہوا اس کیمپین کے خلاف، اور وہی پروپیگنڈا ہم نے کرونا کے کیس میں بھی دیکھا. لوگوں نے کہا کہ بھئی حکومت خود پتہ نہیں لوگوں کو مار رہی ہے، غلط انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں. اور پولیو کے حوالے سے بھی یہی کہ یہ بھی سب ایک پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، کوئی عمر بھر کی معذوری نہیں ہے. یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پر یا واٹس ایپ پر آپ کو نظر آتی ہیں، میسیجز ایسے فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو مذہب سے جوڑا جاتا ہے، تو میں چاہوں گی آج آپ عوام کو کیا کہیں گے کہ اس کا مذہب کا کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کی وہ صحت ہے. صحت ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے. وہ نعمت ایسی عظیم الشان ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اس لیے یہ جو طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں، ان کا علاج کرنا، ان کی حفاظتی تدابیر کرنا، یہ سنت کے اور شریعت کے عین مطابق ہے. یہ کوئی کنفلکٹ اور کوئی متصادم تصور نہیں ہے اسلام کا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیے، دوسروں کو علاج کی ترغیب دی، اور دوسرے لوگوں کو اس بات کی تاکید کی کہ صفائی کا انتظام رکھو، صحت کا خیال رکھو. اب میں آ جاتا ہوں اس کے حوالے سے کہ پولیو کے حوالے سے. دیکھیے پولیو ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جو کم عمری میں بچوں کو لگتی ہے، اور وہ معذور ایسا کرتی ہے کہ وہ بچہ ٹھیک ہو نہیں پاتا، پوری زندگی اس معذوری کے ساتھ گزرتی ہے. میں نے کتنے پولیو کے ایسے بیمار لوگوں کو دیکھا جن کو بچپن کے اندر یہ پولیو کا مرض لاحق ہوا اور زندگی ان کی معذوری میں گزر گئی. جب یہ پولیو کا مسئلہ شروع ہوا، اور میں اس کے مختلف فورموں میں بھی شریک ہوا، پاکستان کے اندر بھی ان کے مختلف میں نے سیمینار اور میٹنگیں اٹینڈ کی، اور پاکستان سے باہر بھی میں ان کی کانفرنس میں شریک ہوا، تو میرے والد محترم حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے تمام ڈاکٹروں کو جمع کیا، جس میں بھی شامل تھا. ان کی آراء لی اور مختلف سیمیناروں میں ان سے بات کی، تو کوئی ڈاکٹر ہمیں ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا کہ اس کے اندر کوئی مضر صحت چیز ہو. ہمیں اب تک دریافت نہیں ہو سکا. اس لیے میں یہ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیو کے حفاظتی ٹیکے لگوانا، پولیو کے قطرے پلانا، یہ کوئی اسلام کے خلاف بات بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی اسلام سے کوئی تصادم ہے، کوئی کنفلکٹ بھی اسلام سے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو مذہب کے ساتھ کس وجہ سے ہم جوڑیں. یہ تو عین صحت ہے. صحت تو انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے اوپر بے شمار تجاویز دی، بے شمار چیزیں بیان کی، بے شمار احکامات بیان کیے، اور وہ ہماری صحت کا اہم حصہ ہیں. البتہ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات آپ کی توسط سے اپنے حکومتی حلقوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پولیو پھیلنے میں یقیناً ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے پاکستان میں پولیو پھیل رہا ہے، اور وہ دنیا بھر میں اب ہم 2 ہی ممالک رہ گئے، باقی ساری دنیا اس مسئلے سے نمٹ چکی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو قطرے پلانے چاہیے. ہمارے والدین نے ہمیں پلائے، ہم اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں. ہم نے خود پولیو کے قطرے جب چھوٹے تھے ہم نے استعمال کیے، اب ہم اپنے بچوں کو پلاتے ہیں. میں اپیل کرتا ہوں پوری پاکستان کی عوام سے کہ اپنے بچوں کو حفاظتی تدابیر کے ٹیکے اور تمام بیماریوں سے بچنے کے حفاظتی ٹیکے، پولیو کے قطرے یا جو بھی کوئی بیماری کے حفاظتی انتظامات ڈاکٹر کہتے ہیں ان کے اوپر پوری طریقے ضرور کریں. یہ ہمارے لیے لازم ہے. دوسری بات، بالکل
وہ لازم ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کر دی. دوسری بات میں یہ ڈاکٹر مختار احمد صاحب سے بھی اسی حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ایک تاثر ہے جو ابھی مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ متصادم ہو اسلام سے, مذہب سے, تو آپ بھی کیونکہ خود ڈاکٹر ہیں یہ بتا دیں ذرا اس وائرس کا کہ کس طریقے سے اس کا اسپریڈ ہوتا ہے, اس کی ٹرانسمیشن کیسے ہے, ہم کیوں اس سے ابھی تک نہیں نکل سکے ہیں, اور یہ آخر ایسا کیا ہے حفاظتی قطروں میں کہ لوگ اتنا زیادہ ہیزیٹنٹ ہمیں ریلکٹنٹ ہمیں نظر آتے ہیں. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت شکریہ کہ مولانا صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کلیئر کر دیا. اب یہ پولیو وائرس جو ہے نا, یہ ایک بڑا یونیک قسم کا وائرس ہے جو کہ پلتا بڑھتا ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے نا جب یہ اس کے نمبر بڑھ جاتے ہیں تو یہ جا کے ہمارے برین میں جا کے موٹر نیورانس, اسپیسفک نیورانس ہیں, ان کو ڈیمیج کر دیتا ہے, جس سے یہ ڈسیبلٹی اور یہ ساری سمٹمز جو ہے نا پولیو کی ہوتی ہیں. اب یہ اسپریڈ اس کا موسٹلی جو بچے, جو چھوٹے بچے ہیں, جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی جو بچہ پولیو سے انفیکٹڈ ہے تو اس کے فیسز میں مینلی جو ہے نا, کیونکہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ کھیلتے کودتے رہتے ہیں, ہاتھ چار چفیرے لگاتے ہیں, تو اس سے یہ جو ہے نا اس کا میجر ٹرانسمیشن ہے ٹو فیکل پارٹیکل جو ہے نا. لیکن بہت ہی کم رپورٹس ہیں کہ یہ وائرس جو ہے نا بیسیکلی سنیزنگ یا کفنگ سے, اس سے بہت ہی منیمل چانسز ہیں, لیکن یہ زیادہ ٹرانسمیشن اس وقت ہوتا ہے. اچھا, اب جہاں تک اس کی ویکسین کی بات ہے تو دو قسم کی اس کی ویکسین ہیں. ایک جو کہ انیکٹیویٹڈ ویکسین ہوتی ہے, وائرس کو مار کے دے دیا جاتا ہے. دوسری جو ہوتی ہے لائٹ ایٹینویٹڈ, یعنی وائرس کو کمزور کر کے دیا جاتا ہے. اب پاکستان میں زیادہ جو ہے نا انیکٹیویٹڈ ویکسین دی جاتی ہے, اور یہ اتنی سیف ہے کہ جس آدمی نے اس ویکسین کو ڈسکور کیا, ہیلری کپرانسکی, میں نے اس کے ساتھ ہی کام کیا, بلکہ اس کا دروازہ میرے آفس کا نیکسٹ ڈور تھا. تو اس نے جب یہ 1948 میں ویکسین بنائی تھی تو اس نے سب سے پہلے خود ہی پی لی تھی اور اپنے ٹیکنیشین کو پلا دیا تھا. اس کا اتنا کانفیڈنس تھا اس پر. تو اس لیے میری بھی یہی گزارش ہوگی کہ یہ جو پولیو ڈراپس ہیں دے شوڈ بی, یہ ہماری جو مائیں ہیں, بہنیں ہیں, آل اکراس دا کمیونٹی, یہ ڈراپس بچوں کو دیے جانے چاہیے تاکہ ہم اس بیماری سے جتنا بھی جلدی ہو ہم اس سے نجات پا سکیں. ایک اچھی ویکسین ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو یوٹیلائز. بالکل, یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. میں نے اسی لیے پوچھا کہ بھئی آخر ایسا کیا ہے اس ویکسین میں, قطروں میں, کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. پولیو کے یہ جو ٹیمز ہیں جو کیمپین کے دوران ہمیں اتنی ایکٹیو نظر آتی ہیں, ابھی کرونا کے دنوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ مکمل SOPs کے ساتھ وہ گھر گھر جا رہے ہیں ڈراپس پلانے کے لیے بچوں کو. لیکن 2019 میں ایسے بہت سارے ڈاکٹر صاحب کیسز رپورٹ ہوئے جس میں والدین جو ہیں وہ گھروں کے دروازے بند کر دیا کرتے تھے اور انکار کر دیا کرتے تھے, اور اس پورا جو پروپیگنڈا کیمپین تھی اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ تقریباً 1 ملین جو ہیں وہ ریفیوزلز ہوئے تھے. بہرحال لیکن آپ دونوں کی طرف سے آنا, ڈاکٹر مفتی زبیر عثمانی صاحب اور ڈاکٹر مختار احمد صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ پروگرام میں آپ لوگوں کی طرف سے یہ میسج گیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی ڈرائیو چل رہی ہے, اینٹی پولیو کیمپین جو چل رہی ہے, اس میں والدین جو ہیں وہ کوآپریٹ کریں گے. جو بھی ٹیمز ہیں کیمپین کے دوران جو گھر گھر کا دورہ کر رہی ہیں اور پیدائش سے لے کر 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو ضرور یہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے جو ہیں وہ پلائیں گے. ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.